سے بہترین ایام پورے سال میں اور کوئی نہیں ہے۔ ان ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیرات کو بلند کرتے تھے، اور چاند کا اہتمام کرنا، آج چاند دیکھیے اور چاند کی جو دعا ہے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا، تکبیرات کو بلند کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے اس میں بکثرت روزے رکھتے تھے، اور یوم العرفہ کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یوم العرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے سابقہ گناہ اور 1 سال یہ جو گزر رہا ہے اس کے گناہ اللہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اس کے 2 سال کے گناہ صرف 1 دن روزہ رکھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو ذی الحجہ کا عشرہ ہے اس میں تکبیرات بلند کرنا، روزے کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے دل کو، اپنے پاؤں کو، اپنے دماغ کو، ہر اس چیز سے بچانا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ باوضو رہنا، بکثرت قرآن کو سمجھنا، یہ وہ معمولات ہیں جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ وہ معمولات ہیں جس کو ہمیں اپنانا چاہیے، جس کو ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہلے 10 ایام کو سال کے جتنے ایام ہیں ان میں سب سے بہترین قرار دیا۔ ان ایام میں صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ وہ بہترین عمل ہے کہ اس کے برابر کائنات کے اور جتنے سال کے دن ہیں ان سے بہترین ایام اور کوئی نہیں۔ اسی لیے میرے محترم بھائی اور بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام میں تلاوت کے اعتبار سے، تکبیرات کے اعتبار سے، تمہید کے اعتبار سے، تسبیح کے اعتبار سے، تحلیل کے اعتبار سے جتنا اہتمام کرتے تھے، روزے کے اعتبار سے میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ جو 10 ایام ہیں یہ واحد 10 ایام ہیں جس میں ارکان اسلام پانچوں کے پانچوں ان ایام میں ملتے ہیں۔ انہی ایام میں جو بہترین ایام حج کے ہیں، اور وہ یوم العرفہ کا دن جس دن اللہ سبحانہ وتعالی اس زمین پہ بسنے والے جو انسان ہیں ان سے جتنا راضی ہوتا ہے، ان کی دعاؤں کے اوپر فرشتوں کا آمین کہنا اللہ سبحانہ وتعالی کو اتنا پسند ہے